بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی مختصر سی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے سحری کے فضائل اور مسائل کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا۔ سحری لغت میں اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے وقت کھایا جاتا ہے، اور حدیث میں اس کی بے شمار فضیلتیں آئی ہیں، اور جیسا کہ مشہور ہے رحمت حق بہانہ می جوید، کہ اللہ کی رحمت لوگوں کو معاف کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اب دیکھیے، سحری انسان اپنے مقصد کے لیے کھاتا ہے، اپنے فائدے کے لیے کھاتا ہے، اپنے جسم میں طاقت حاصل کرنے کے لیے کھاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ روزے کی برکت سے اس سحری میں بھی سحری کرنے والے کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جیسا کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب فضائل اعمال کے فضائل رمضان میں طبرانی کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سحری کرنے کی وجہ سے انسان پر اللہ کی طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے یعنی مسلمانوں، یہودی اور عیسائی کے روزے کے درمیان فرق سحری کرنے سے ہے، کہ یہودی اور عیسائی روزہ رکھتے ہیں لیکن وہ سحری نہیں کرتے ہیں، اور مسلمان جو روزہ رکھتا ہے تو وہ سحری بھی کرتا ہے، لہذا اس فرق کو بھی برقرار رکھنے کے لیے سحری کرنی چاہیے۔ تیسری حدیث میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ ایک جماعت میں، خواہ وہ نماز کی جماعت ہو یا پھر وہ کام جس کو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت مل کر کے کرے، اس میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ دوسرا فرمایا سرید میں، سرید کہتے ہیں پکے ہوئے گوشت میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کر کے کھانا۔ اس سرید والے سالن کو اللہ کے نبی بہت پسند فرمایا کرتے تھے، اور اس سرید کھانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ اور تیسرے فرمایا سحری میں، کہ سحری کھانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کو سحری کھانے کے لیے بلاتے تو فرماتے کہ آؤ برکت والا کھانا کھا لو، اس لیے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ تم سحری ضرور کرو، اس وجہ سے کہ سحری کھانے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اگرچہ تم 2-4 چھوارے یا 1 گھونٹ پانی یا 1 گلاس پانی ہی پی لو تو اس سے بھی سحری کی فضیلت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ لہذا ان احادیث کی روشنی میں مسلمان کو چاہیے، روزے دار کو چاہیے کہ وہ سحری کا ضرور اہتمام کرے۔ بہت سے مسلمان رات کو کھا کر کے سو جاتے ہیں، اور پھر غفلت کی وجہ سے وہ صبح میں نہیں اٹھتے ہیں اور سحری نہیں کرتے ہیں۔ یا جو روزے دار سحری نہیں کرے گا وہ ان تمام فضیلتوں سے اور برکتوں سے محروم رہے گا۔ لہذا سحری کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، نہ بہت زیادہ کھائیں نہ بہت کم کھائیں، اتنے کم بھی نہ کھائیں کہ پورے دن آپ بھوکے پیاسے نہ رہ سکیں اور پورے دن آپ عبادت نہ کر سکیں، اور اتنا زیادہ بھی نہ کھائیں کہ پورے دن آپ کو کھٹی ڈکاریں آتی رہے۔ لہذا افراط و تفریط سے بچ کر کے درمیانی انداز میں سحری کریں، تاکہ عبادت میں کمزوری محسوس نہ ہو، اور اسی طریقے سے کسی طرح کی جسم میں کھٹی ڈکاریں بھی محسوس نہ ہو۔ اب چند مسائل میں آپ کے سامنے سحری کے تعلق سے عرض کروں گا۔ پہلا مسئلہ، سحری کا مسنون وقت کیا ہے، یعنی سحری کرنے کا سنت وقت کیا ہے۔ یاد رکھیے، رات کے کسی بھی حصے میں آپ سحری کر سکتے ہیں، لیکن سحری کا جو مسنون وقت ہے وہ یہ ہے کہ تاخیر سحری وہ مسنون ہے، مستحب ہے، یعنی سحری میں آپ تاخیر کریں۔ تاخیر کا مطلب ہے سحری کا وقت ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے یا 10 منٹ پہلے یا 15 منٹ پہلے آپ سحری سے فارغ ہو جائیں، یا پھر 5 منٹ پہلے سے آپ سحری سے فارغ ہو جائیں اور 10-15 منٹ پہلے آپ سحری کرنا شروع کر دیں۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ دوسرا مسئلہ، اذان تک
کھا پی سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ روزے دار کا روزہ اسی وقت صحیح ہوگا جب وہ سحری کے وقت سحری مکمل کر لے اور کھانا پینا چھوڑ دے۔ اذان تک کھانے پینے سے روزہ صحیح نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ سحری کا وقت صبح صادق پر ختم ہو جاتا ہے اور اذان صبح صادق کے بعد میں ہوتی ہے، لہذا اگر کوئی روزے دار اذان تک کھاتا پیتا رہے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے اپنے روزے کو صحیح کرنے کے لیے اذان تک نہیں بلکہ سحری کا وقت ختم ہونے تک ہی کھانا پینا چاہیے۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ مسجدوں میں جو اعلانات ہوتے ہیں اس کو سنتے رہیں، یا اسی طریقے سے افطار اور سحری کے جو نقشے ہیں ان کو اپنے پاس میں رکھیں، اس کارڈ کو اپنے پاس میں رکھیں اور اس میں سحری کے ختم ہونے کا وقت دیکھ کر کے اسی حساب سے سحری کرے اور وقت پر سحری ختم کر دے تاکہ آپ کا روزہ خراب نہ ہو۔ اذان تک کھانا پینا صحیح نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ، بغیر سحری کے روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ سحری جیسا کہ میں نے بتایا کہ بہت برکت کی چیز ہے، لہذا سحری ضرور کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے آنکھ لگ گئی اور آنکھ نہیں کھلی تو بغیر سحری کے بھی روزہ رکھنا صحیح ہے۔ سحری کرنا مستحب تو ہے لیکن روزہ کے صحیح ہونے کے لیے سحری کرنا شرط نہیں ہے، لہذا اگر کسی دن آنکھ لگ گئی سحری نہیں کر سکے تب بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ سحری نہ کرنے کی وجہ سے روزے کو چھوڑ دینا مسلمان کے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اتنا کم ہمت اور اتنے پست ہمت بھی کسی مسلمان کو نہیں ہونی چاہیے، لہذا بغیر سحری کے بھی روزہ درست ہے۔ چوتھا مسئلہ، ناپاکی کی حالت میں سحری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ سحری کے صحیح ہونے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ رات کو سوئے، خواب میں آپ نے ایسی کچھ چیزیں دیکھی، آپ کا احتلام ہو گیا، آپ ناپاک ہو گئے۔ اب جب صبح کو آنکھ کھلی تو صرف 5 7 10 منٹ کا وقت ہے، اب اگر آپ غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے، پہلے آپ سحری سے فارغ ہو جائیے اور پھر اس کے بعد غسل کیجیے۔ یا اسی طریقے سے کسی انسان نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی اور اس کے بعد جب فارغ ہوا تو اس نے دیکھا کہ وقت بالکل ختم ہونے والا ہے، اب اگر غسل کرے گا تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا اور اگر سحری کرے گا تو پھر غسل نہیں کر پائے گا، تو اس صورت میں اس کو پہلے سحری کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ سحری کے صحیح ہونے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، پہلے اطمینان سے سحری کر لے۔ ناپاکی کی حالت میں بھی سحری کرنے سے سحری صحیح ہو جائے گی اور پھر سحری سے فارغ ہو کے پھر غسل کر لے۔ یہ ضروری مسئلہ ہے، اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا چاہیے۔ پانچواں مسئلہ، سحری کھا کر کلی نہ کرنا۔ اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ سحری کھا کر کے کلی ضرور کر لینی چاہیے۔ اسی طریقے سے افطاری کرنے کے بعد بھی روزے دار کو کلی ضرور کر لینی چاہیے، اس وجہ سے کہ سحری کھانے کے بعد اگر آپ نے کلی نہیں کی اور آپ یوں ہی سو گئے یا کسی اور کام میں مشغول ہو گئے اور پھر سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد آپ کے منہ کے کسی حصے میں چنے کی مقدار، چنے کے برابر یا اس سے زیادہ بڑی کوئی چیز آپ کے منہ کے کسی حصے میں چپک کر کے رہ گئی اور پھر سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد آپ نے اس چیز کو کھا لیا تو اس صورت میں آپ کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اگر وہ چیز چنے کی مقدار سے کم ہے تب تو درست ہے، اور اگر چنے کی مقدار سے زیادہ ہے اور اس کو آپ نے کھا لیا تو آپ کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے افطاری کرنے کے بعد روزے دار کو چاہیے کہ وہ کلی کر لے، اس وجہ سے کہ اگر آپ کلی نہیں کریں گے تو آپ کے منہ میں ہو سکتا ہے کہ چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ بڑی کوئی چیز سائڈ میں چپکی ہوئی ہو، جیسے کھجور وغیرہ ہے، اور پھر اس کو آپ نماز میں زبان کے ذریعے سے نکال کر کے حلق میں لے جاتے ہیں، اس کو چبا لیتے ہیں، اس کو کھا لیتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ لہذا روزے دار کے روزہ صحیح ہونے کے لیے اور نماز صحیح ہونے کے لیے چاہیے کہ سحری کے بعد بھی کلی کر لے اور اسی طریقے سے افطاری کرنے کے بعد بھی کلی کر لے، اس وجہ سے کہ اگر چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ بڑی کوئی چیز پائی گئی تو اس سے روزہ صحیح نہیں ہوگا، نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ چھٹا مسئلہ، رمضان میں فجر کی نماز جلدی ادا کرنا۔ ویسے تو فرمایا اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر، کہ فجر کی نماز روشنی میں پڑھو کیونکہ اس میں ثواب زیادہ ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں چونکہ مسلمان رات کو جلدی اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، لہذا اگر کافی لوگ جمع ہو جائیں تو رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز جماعت کی
وہ جلدی بھی ادا کر سکتے ہیں، اس میں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور انشاءاللہ اس میں بھی ثواب ملے گا۔ اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ جماعت دیر سے کرنے میں لوگ سو جائیں گے یا غفلت برت جائیں گے یا پھر اپنے گھروں کے اندر ہی نماز پڑھ لیں گے، تو اس وجہ سے بھی دیر سے جماعت کرنا مناسب نہیں ہے۔ فجر کی جماعت رمضان کے مہینے میں اگر لوگ جمع ہو جائیں تو جلدی ادا کرنا ہی درست ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی۔ انشاءاللہ اسی طرح کے باقی مسائل اور فضائل بھی آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ اس ہاشمی چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ صحیح دینی اسلامی معلومات، مسائل اور فضائل وہ لوگوں تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔